الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.03 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 3 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیت 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا ایہا معنی ہے اے، او، الذین لوگو جو، یو ہو، آمنو الف میم نون سے روٹ ورڈ ہے، معنی ایمان لائے، بلیف، لا لام الف سے ہے، معنی نہ، ناٹ، تحلو حا لام لام سے ہے، معنی حلال سمجھو، پروفین اور وائلیٹ، شعائر شین عین را سے ہے، معنی نشانیاں، دی رائٹس اور سمبلس، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، ولا اور نہ، اینڈ ناٹ، الشہر شین ہا را سے ہے، معنی مہینہ، دی منتھ، الحرام ہا را میم سے معنی حرام، دی سیکرڈ، ولا اور نہ، اینڈ ناٹ، الہدیہ ہا دالیا سے ہے، معنی نیاز کے جانور، the sacrificial animals، ولا اور نہ، اینڈ ناٹ، القلائد قاف لام دال سے ہے، معنی گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے، the garlanded ones، ولا اور نہ، اینڈ ناٹ، آمین الف میم نون سے معنی قصد کرنے والے، people who intend to اور resort to، البیت با یا تا سے ہے، معنی گھر یا بیت، the house، الحرام ہا و میم سے معنی حرام یا احترام والا، دی ریسپیکٹفل اور سیکرڈ، یبتغون با غین یا سے ہے، معنی وہ چاہتے ہیں، سیکنگ، فضلاً فا ضاد لام سے ہے، معنی فضل، باؤنٹی، من سے مراد سے، فرام، ربہم را با سے ہے، معنی ان کا رب، دیر لارڈ، ورضوانا را ضاد واو سے ہے، معنی اور خوشنودی، اینڈ گڈ پلیزر، و اذا الف دال الف سے ہے، معنی اور جب، اینڈ وین حللتم ہا لام لام سے ہے، تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول دو، احرام کے باہر آ جاؤ، یو کم آؤٹ آف احرام، فاصطادوا صاد یا دال سے ہے، معنی تو شکار کر لو، دین یو میں ہنٹ، ولا اور نہ، اینڈ لیٹ ناٹ، یجرمنکم جیم را میم سے معنی تمہارے لیے باعث ہو، انسائٹ یو، شنآن شین نون حمزہ سے معنی دشمنی، ہیٹریڈ یا اینیمیٹی، قوم قاف واو میم سے معنی قوم، a people، ان کے معنی کے، ایز، صدوکم صاد دال دال سے ہے، معنی تم کو روکتی تھی، they stopped you، ان سے مراد سے، from، المسجدی سین جیم دال سے معنی مسجد، المسجد، الحرام ہا را میم سے حرام یعنی احترام کے قابل، الحرام، ان یعنی کہ، دیٹ، تعتدو عین دال واو سے ہے، معنی تم زیادتی کرو، یو کمٹ ٹرانسگریشن، وتعاونوا عین واو نون سے ہے، معنی اور ایک دوسرے کی مدد کرو، اینڈ ہیلپ ون انادر، علی یعنی پر، آن، البری با را سے ہے، معنی نیکی، دی رائٹیسنس، والتقوی واو قاف یا سے ہے، معنی اور پرہیزگاری میں، اینڈ پائٹی، ولا اور نہ، اینڈ ڈو ناٹ، تعاونوا عین واو نون سے معنی ایک دوسرے کی مدد کرو، ہیلپ ایچ ادر، علی یعنی پر، آن، الاسمی الف سا میم سے ہے، معنی گناہ، دا سن، والعدوانی عین دال واو سے معنی اور زیادتی، اینڈ دی ٹرانسگریشن، واتقوا واو قاف یا سے ہے، معنی اور ڈرو، اینڈ فیئر، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، ان بے شک، انڈیڈ، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، شدید شین دال دال سے معنی سخت، سیویئر، العقاب عین خاف با سے معنی عذاب، دی پنشمنٹ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ تم حلال نہ سمجھو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ادب والے مہینے، ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ نیاز والے جانور اور نہ گلے میں ہار ڈالے جانور، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ آنے والے خانہ کعبہ کو، یبتغون فضلا، وہ چاہتے ہیں فضل، من ربہم ورضوانا، اور خوشنودی اپنے رب سے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام کھول دو تو شکار کر لو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ باعث ہو اس قوم کی دشمنی، ان صدوکم، جو تم کو روکتی تھی، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری میں، ولا تعاونوا، اور نہ ایک دوسرے کی مدد کرو، علی الاثم والعدوان، گناہ اور سرکشی میں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ آیت کا مکمل ترجمہ دیکھیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شاعر اللہ کو تم حلال نہ سمجھو، اور نہ ادب والے مہینوں کو، اور نہ نیاز والے جانور، اور نہ گلے میں ہار ڈالے جانوروں کو، اور نہ آنے والے خانہ کعبہ کو، وہ چاہتے ہیں فضل اور خوشنودی اپنے رب سے، اور جب احرام کھول دو تو شکار کر لو، اور نہ باعث ہو اس قوم کی دشمنی جو تم کو روکتی تھی مسجد حرام سے کہ تم زیادتی کرو، اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری میں، اور نہ ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ اور سرکشی میں، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ یا ایھا الذین آمنو، O you who believe, لا تحلوا شعائر اللہ، violate not the sanctity of the symbols of Allah، ولا الشہر الحرام، nor of the sacred month، ولا الہدی ولا القلائد، nor the sacrificial animals، nor the garlanded ones، ولا آمین البیت الحرام، nor the people resorting to the sacred house، یبتغون فضلا، seeking of the bounty، من ربہم ورضوانا، and good pleasure of their Lord، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، but when you come out of ihram then you may hunt، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، and do not let the hatred of a people أَن صَدُّوكُمْ for having obstructed you عن المسجد الحرام from al-Masjid al-Haram أن تعتدوا lead you to transgress، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى and cooperate in righteousness and piety، وَلَا تَعَاوَنُوا but do not cooperate عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ in sin and aggression، وَاتَّقُوا اللَّهَ and fear Allah، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ indeed Allah is severe in punishment۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں اس ورڈز کا انگلش میں۔ O you who believe, violate not the sanctity of the symbols of Allah، nor of the sacred month، nor the sacrificial animals، nor the garlanded ones، nor the people resorting to the sacred house, seeking of the bounty and good pleasure of their Lord, but when you come out of ihram then you may hunt، and do not let the hatred of people for having obstructed you from al-Masjid al-Haram lead you to transgress, and cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression, and fear Allah، indeed Allah is severe in punishment۔ تشریح کلمات دیکھیں، یعنی کچھ الفاظ کا انٹرپریٹیشن۔ شاعرہ، شاعرہ یا شعرہ کی جمع نشانی اور علامت کو کہتے ہیں، یعنی یہ پلورل ہے شاعرہ یا شعرہ کا، اس کے معنی ہے نشانی یا علامت، جن کو انگلش میں سمبلز کہتے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیاں۔ الہدیہ، ہدی کا واحد ہدیہ ہے جس کو ہم انگلش میں گفٹ کہتے ہیں۔ قربانی کو کہتے ہیں جو بارگاہ خداوندی میں بطور ہدیہ پیش کی جاتی ہے۔ القلائد، قلادہ کی جمع ہے۔ ہار، گلے کا پٹا یا رسی کو کہتے ہیں، یعنی وہ قربانی جس کو پٹا باندھ کر یا جس کے گلے میں ہار ڈال کر قربانی کے لیے مختص کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی اس کا معترض نہ ہو۔ شنآن، بغض و عداوت کو کہتے ہیں۔ یجرمنکم، جرما سے ہے۔ محرک اور سبب کو کہتے ہیں۔ گناہ کو جرم اس لیے کہتے ہیں کہ گناہ کے سرزد ہونے میں کوئی برا محرک کار فرما ہوتا ہے۔ آمینہ، قصد کرنے والے۔ اما کے معنی قصد کرنا۔ امام، جس کی طرف نماز کے لیے قصد کیا جائے، اسی سے امون ہے یعنی ماں جس کی طرف بچے قصد کرتے ہیں۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ آیت کا پہلا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شاعر اللہ کو تم حلال نہ سمجھو اور نہ ادب والے مہینوں کو، مومنو رب کی نشانیوں کی توہین نہ کرو، یعنی مناسک حج، صفا، مروہ، مقام ابراہیم، حجر اسود، قربانی کے جانور جن میں اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی حرام کردہ ہر چیز حرمت والے مہینوں سمیت کسی کی توہین نہ کرو، یعنی یہ تمام چیزوں کو ریسپیکٹ دینے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی نشانیاں کہلاتے ہیں۔ ان کا ادب کرو، ان کا لحاظ رکھو، ان کی عظمت کو مانو اور ان میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، اور ان مبارک اور محترم مہینوں میں اپنے دشمنوں سے ازخود لڑائی نہ چھیڑو، جیسے ارشاد ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کا حکم پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ ان میں لڑائی کرنا گناہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک طرف تو شاعر اللہ کا احترام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ ان میں حرام مہینے بھی ہیں، یعنی 4 مہینے جن کو اللہ نے جنگ و جدال کے لیے حرام کیا ہے، یہ عزت والے مہینے بھی کہلاتے ہیں، حرمت والے مہینے بھی کہلاتے ہیں۔ حرمت والے مہینے یہ ہیں ذی قعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ یہ مہینے اس وقت سے محترم قرار پائے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، یعنی جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تب سے ہی یہ 4 مہینے حرام ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ان میں سے 4 عزت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں سے اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ مفسرین نے ان کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ ان مہینوں میں لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ آیا کرتے تھے، یعنی کیوں اللہ نے ان مہینوں میں جنگ کرنے سے منع کیا ہے اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ چونکہ ان دنوں میں لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے، یعنی دور دراز سے ان کو حج کے لیے آنا ہوتا تھا، تو ذی الحج کے مہینے سے پہلے ہی مہینے میں وہ آ جایا کرتے تھے اور حج کے بعد کچھ وقت مقیم ہو کر پھر لوٹ جاتے تھے، اسی لیے حج والا مہینہ اس سے پہلے کا اور اس کے بعد والا مہینہ حرام قرار دیا گیا ہے جنگوں کے لیے۔ اس طرح سے عمرے کے لیے بھی رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے ابتدائی آفرینش سے انہیں محترم قرار دیا گیا تاکہ دور دراز سے آنے والے زائرین کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ ان میں 3 مہینے تو متواتر ہیں، جبکہ 4تھا مہینہ رجب ہے جو رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے آتا ہے، اس کو اس لیے محترم ٹھہرایا گیا کہ قدیم زمانے سے لوگ اس میں بیت اللہ کی زیارت اور عمرے کے لیے آیا کرتے تھے، یعنی رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، اور اس مہینے میں زمانے قدیم سے لوگ عمرے کے لیے آیا کرتے تھے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، اسی لیے بھی رجب کا مہینہ جنگ کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ لیکن جہالت کے دنوں میں لوگ اپنے کاروبار کو زندہ رکھنے کے لیے، چمکانے کے لیے حج کا مہینہ اگر گرما میں آتا تو اس کو جاڑے میں کر دیتے تاکہ ان کے کاروبار پر اثر نہ ہو، یعنی مہینوں کو گھما پھرا کر کسی سال مہینہ کم کر دیتے تو کسی سال مہینے کا اضافہ کر دیتے تھے، یہ حرام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حجۃ الوداع جس کو ہم کہتے ہیں، وہ صحیح وقت پر آیا ہے، زمانہ گھوم گھام کر فکس ہو گیا اس طرح سے کہ آپ نے صحیح مہینے ہی میں حج ادا کیا، اس کا ذکر اس حدیث میں آتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، زمانہ گھوم گھام کر ٹھیک اسی طرز پر آ گیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 ماہ کا ہے، جن میں سے 4 ماہ حرمت والے ہیں، 3 تو ایک کے بعد دیگر ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور 4تھا رجب جسے قبیلہ مضر رجب کہتا ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان مہینوں کی حرمت تا قیامت ہے، جیسے کہ سلف کی ایک جماعت کا مذہب ہے، یعنی اس سلسلے میں یہ اختلاف ہے کہ کیا یہ مہینوں کی حرمت ابھی باقی ہے یا منسوخ ہو چکی ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ ان مہینوں کی حرمت تا قیامت ہے۔ آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا حلال نہ کر لیا کرو، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے، یعنی میجورٹی جو علماء کی ہے ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ مذہب ہے کہ حکم منسوخ ہے اور حرمت والے مہینوں میں بھی دشمنان اسلام سے جہاد کی ابتدا کرنا بھی جائز ہے۔
ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُومُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم، پھر جب عزت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، یعنی جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور مراد یہاں ان 4 مہینوں کا گزر جانا ہے، یعنی ایک پرٹیکولر ایئر ہی کی یہ بات تھی، یہ قول ہے دوسری جماعت کا۔ اس کے بعد والے سالوں میں جو مہینے آئیں گے ان میں سے کوئی بھی مہینہ حرام نہیں، یہ ان کا قول ہے۔ جب وہ 4 مہینے گزر چکے جو اس وقت تھے تو اب ان کے بعد برابر جہاد جاری ہے، قرآن نے پھر کوئی مہینہ خاص نہیں کیا ہے، بلکہ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ تو اس پر اجماع نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے جہاد کرنا ہر وقت اور ہر مہینے میں جاری ہی رکھا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر آیات جو عموم پر دلالت کرتی ہیں ان میں کفار کے ساتھ مطلق قتال کا حکم دیا گیا ہے، اور اس قتال سے پیچھے رہ جانے پر وعید سنائی ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعد کے مہینے میں اہل طائف کے خلاف جنگ کی، اور ذیقعد حرام مہینوں میں سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعد کے مہینے میں طائف کے لوگوں سے جہاد کیا، جبکہ ذیقعد حرمت والا مہینہ ہے، اور بعض علماء نے اس میں یہ تفصیل بیان کی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ابتدا کرنا جائز نہیں، البتہ اگر جنگ پہلے سے جاری ہو جبکہ اس کی ابتدا حلال مہینوں میں ہوئی ہو تو حرمت کے مہینوں میں اس کی تکمیل جائز ہے، اور انہوں نے اہل طائف کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کو اسی پر محمول کیا ہے۔ یعنی بعض علماء کا یہ قول ہے کہ اگر جنگ پہلے سے جاری ہے تو حرمت والے مہینوں میں اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے خلاف جو جنگ کی ہے وہ ایک کنٹینیوشن تھا، کیونکہ ان کے ساتھ جنگ کی ابتدا حنین میں ہوئی جو شوال کے مہینے میں ہوئی تھی۔ یہ سب اس جنگ کے بارے میں جس سے مدافعت مقصود نہ ہو، یعنی اگر جنگ اس وجہ سے شروع ہو رہی ہے کہ کسی نے ہم پر اٹیک کیا ہے، ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی بھی حرمت والا مہینہ جنگ کی اجازت دیتا ہے، یعنی ڈیفینسو جنگ کی اجازت ہر مہینے میں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن ہم پر حملہ کرے اور ہم اس کا جواب نہ دیں بلکہ ان کے ہاتھوں قتل ہو جائیں صرف یہ سوچ کر کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ بات یہ نہیں ہے، حکم یہ نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کو ہم انیشیٹ نہ کریں۔ جہاں تک دفاعی جنگ کا معاملہ ہے، یعنی ڈیفینسو جنگ کا، ڈیفینسو وار کا معاملہ ہے، جبکہ کفار کی طرف سے شروع کی گئی ہو تو مسلمانوں کو اپنے دفاع میں حرمت والے مہینوں میں بھی جنگ لڑنا جائز ہے، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے، اور اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔ یعنی کوئی ہم پر اٹیک کرتا ہو حرمت والے مہینوں میں تو کسی حال مسلمانوں کو جنگ کرنے کی، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی اجازت ہے، پرمیشن ہے، اور اس بات پر تمام علماء دین کا اتفاق ہے۔ آیت کا آگے کا حصہ دیکھتے ہیں۔ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، اور نہ نیاز والے جانور اور نہ گلے میں ہار ڈالے جانور۔ الہدیہ اس سے مراد وہ جانور ہے جس کو بیت اللہ میں قربانی کے لیے نامزد کیا گیا ہو، اس کو قربان گاہ تک پہنچنے سے مت روکو، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں کہ اس کے شاعر کو کسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے یا ان کی بے حرمتی کی جائے، چونکہ قربانی کے جانور بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے، لہذا ان کو کعبۃ اللہ تک پہنچنے دیا جائے، ان کو راستے میں نہ روکا جائے، اور نہ اسے چوری وغیرہ کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، نہ اس کے بارے میں کوتاہی کرو، اور نہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ لا دو، مبادا کہ وہ قربان گاہ تک پہنچنے سے پہلے ہی تلف ہو جائے، بلکہ اس ہدی کی اور اس کو لانے والے کی تعظیم کرو، یعنی وہ جانور کو ریسپیکٹ دینا ہے، اس کے لانے والے کو بھی ریسپیکٹ دینا ہے۔ القلائدہ اس سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو بیت اللہ بھیجے جانے والے جانوروں کے گلے میں ڈالی جاتی تھیں، جیسا کہ پھولوں کا ہار، دھاگا یا اس کے جسم پر ہلکی سی خراش دے کر اس کے بالوں پر خون لگا دیا جاتا تھا تاکہ معلوم ہو کہ جانور اللہ کے لیے قربانی کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، یعنی عموماً قربانی کے جانوروں کے گلے میں ہار لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ قربانی کے جانور ہیں، ان کا احترام ضروری ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کے ہار میں نے اپنے ہاتھوں سے بٹے، پھر آپ نے اسے ان کے گلوں میں لٹکایا اور ان کا اشعار کیا، یعنی ان کو شاعر اللہ میں شامل کیا، اور بیت اللہ کی طرف ان کا رخ کر کے روانہ فرمایا، اور خود آپ مقیم رہے، اور کوئی چیز جو آپ کے لیے حلال تھی آپ پر حرام نہیں ہوئی۔ یعنی جانوروں کو قربانی کی نیت سے مکے کی طرف روانہ کر دینا یہ بات کی دلیل نہیں ہے کہ بندہ احرام کی حالت میں آ جاتا ہے، بلکہ جب تک وہ عمرے اور حج کی نیت نہ کرے اس پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ ان کو خلادہ ڈالنا جب اسے حرم میں ذبح ہونے کے لیے بھیجا جائے متفقہ بات ہے، کسی کو اختلاف نہیں۔ یاد رہے جانور کو خلادہ ڈالنے اور کسی کے ہاتھ حرم بھیجنے سے انسان محرم نہیں ہوتا۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ آنے والے خانے کعبہ کو، یعنی ان کی بے حرمتی نہ کی جائے جو
خانہ کعبہ کی نیت سے آتے ہیں ان سے لڑائی نہ کی جائے، جو بیت الحرام آنے کا قصد رکھتے ہیں وہ امن میں آ جاتے ہیں۔ آمین البیت الحرام سے مراد زائرین حرم ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حرم جانے کا قصد کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، اس کے گھر کے مہمان اور اس کے فضل و کرم کے طلبگار ہوتے ہیں، اس لیے ان کا احترام اور اکرام کرنا بھی واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہاں چند احادیث دیکھیں سلسلے میں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اور مہمان کی عزت کرنا، اکرام کرنا، اس کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو انہوں نے حاضری دی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اس نے انہیں عطا کیا۔ حضرت شریح کعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تعظیم و خاطرداری کرے۔ یعنی کوئی ہمارے گھر بھی مہمان آتا ہے تو اس کی تعظیم کرنے کا حکم ہے، اس کی خاطرداری کرنے کا حکم ہے۔ تو جو بندے اللہ کے گھر آتے ہیں وہ تو بہت زیادہ تعظیم اور خاطرداری کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی اتنا حق رکھتے ہیں۔ آیت کا آگے کا حصہ دیکھیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ چاہتے ہیں فضل اور خوشنودی اپنے رب سے۔ رضوان سے مراد حج کرنے میں اللہ کی مرضی کو تلاش کرنا ہے، یعنی جو حج یا عمرے کے لیے آتے ہیں، بیت اللہ کے طواف وغیرہ کے لیے آتے ہیں، دراصل ان کی نیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا فضل حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کریں۔ پر جو اس کے خصت سے چلا ہے، اس کی نیت اللہ کے فضل کی تلاش اور اس کی رضامندی کی جستجو ہے، تو اب اسے ڈر و خوف کے دباؤ میں نہ رکھو، اس کی عزت، تعظیم اور ادب کرو اور اسے بیت اللہ سے نہ روکو۔ یعنی جس نے اللہ کی راہ میں نکلنے کا ارادہ کیا، حج اور عمرے کا، بیت اللہ کے طواف کا ارادہ کیا، تو اس کی کسی حال، کسی طرح عزت اور تعظیم ہونی چاہیے، اس کا ادب ہونا چاہیے۔ بعض کا قول ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مراد تجارت ہے، یعنی جو اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ دنیاوی مفاد یعنی معاش بھی حاصل کرنا چاہے ان کو اجازت ہے۔ جیسے حاجیوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے رب کا فضل یعنی معاش تلاش کرو۔ آیت کا آگے کا حصہ دیکھیں، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام کھول دو تو شکار کر لو۔ سابقہ آیت یعنی سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں احرام کی حالت میں شکار کھیلنے پر پابندی تھی، غیر محل الصید وانتم حرم، مگر شکار کو حلال نہ جانو جبکہ تم احرام میں ہو۔ اب اس آیت یعنی سورہ مائدہ آیت 2 میں اس کی اجازت عنایت فرمائی کہ جب تم احرام کھول دو تو شکار کرنے کی اجازت ہے۔ آیت انڈر فوکس کا آگے کا حصہ ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور نہ باعث ہو اس قوم کی دشمنی جو تم کو روکتی تھی مسجد حرام سے کہ تم زیادتی کرو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کفار نے مکے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، جو عربوں کی دینی اور ملی روایت کے خلاف تھا۔ یعنی صلح حدیبیہ کا واقعہ بہت ہی تفصیلی ہے، یہاں پر وہ تمام تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ مختصراً یہ کہنا ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکے میں داخل ہونا چاہتے تھے عمرے کی نیت سے، لیکن کفار مکہ نے ان کو روک دیا تھا، اور پھر ایک صلح ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے بیچ، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بہت ہی رنجیدہ تھے کہ انہیں بغیر عمرے کے لوٹنا پڑا۔ اندیشہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حالت میں مدینہ واپس لوٹیں گے تو مدینے کے راستے سے بیت اللہ کی زیارت کرنے والے کفار کو اس طرح روکنے کی کوشش کریں جس طرح صحابہ کو روکا گیا تھا۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا کہ کسی قوم کا رد عمل بیت اللہ کی طرف آنے والے مسافروں کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ کسی کو بھی ہم اپنی پرسنل اینیمیٹی کے سبب کعبۃ اللہ جانے سے نہیں روک سکتے، نہیں روکنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں یہ مسلمانوں کی شان کے منافی ہے کہ وہ کفار جیسا وتیرہ یعنی طریقہ اختیار کریں، لیکن کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ حکمتوں کے سبب کفار مشرکین کے لیے مسجد حرام کا داخلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس کا ذکر آتا ہے سورہ توبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو، مشرک تو ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائیں، چونکہ انہوں نے شرک کرنے کی ناپاکی کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ناپاک کہتے ہیں۔ جس دن وہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانیں گے، اس دن وہ اپنے شرک سے پاک ہو جائیں گے اور ان کے لیے اجازت ہو جائے گی کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہوں، ورنہ وہ تا قیامت داخل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا آپ کوئی بھی مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔
आयत अंडर फोकस का आगे का हिस्सा है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, और एक दूसरे की मदद करो नेकी और परहेजगारी में, यानी तुम नेकियों में एक दूसरे के साथ ताउन करो, एक दूसरे को कोऑपरेट करो, सपोर्ट करो। यहाँ बिर से मुराद नेकी है, हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद के ज़मन में है। इनमें तमाम ज़ाहिरी और बातिनी आमाल शामिल हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है और वो उन पर राजी है। बिर से मुराद हर वो नेकी है जिससे अल्लाह राजी है, और यहाँ तक़वा उन तमाम ज़ाहिरी और बातिनी आमाल को तर्क करने का नाम है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है। यानी अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया है उनसे रुक जाना तक़वा कहलाता है। भलाई की हर खसलत जिसके फ़ेल का हुक्म या बुराई की हर खसलत जिसे तर्क करने का हुक्म है, बंदा खुद भी उसके फ़ेल पर मामूर है और उसे अपने मोमिन भाइयों के साथ अपने खौल और फ़ेल के ज़रिए से जो उसको उस भलाई पर आमदा करे ताउन करने का हुक्म है। यानी अव्वल तो बंदे की ज़ात ही पर यह हुक्म लागू होता है कि वो अपने आप को बुराई से रोके और नेक कामों में आगे बढ़े, और सेकेंडरी लेवल पर सेकेंडरी स्टेज में उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने मोमिन भाइयों को हर नेकी के मामले में कोऑपरेट करे और हर बुराई के मामले में उनसे कोऑपरेट ना करे बल्कि उनको बुरे कामों से रोके। वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और न एक दूसरे की मदद करो गुनाह और सरकशी में। वला ताआवनु अलल इस्म, यानी गुनाहों में एक दूसरे की मदद करना दरअसल गुनाहों पर जसारत है जिसके इर्तिकाब से इंसान इंतहाई गुनाहगार और नाकाबिल एतबार हो जाता है। यानी अव्वल गुनाह करना खुद हराम है और फिर गुनाहों में दूसरों का साथ देना दरअसल पूरी सोसाइटी को करप्ट कर देता है और गुनाहों की इंतहा हो जाती है। वल उद्वान, और न ज्यादती पर, यह अल्लाह के बंदों के साथ उनकी जान और माल और उनकी इज्जत व नामुस के बारे में जुल्म और ज्यादती है। यानी अल्लाह के बंदों पर जुल्म ना करो, उनकी जान माल इज्जत पर हमला नहीं करो, किसी किस्म की इनजस्टिस उनके साथ ना करो। बस मोमिन बंदे पर वाजिब है कि वह हर गुनाह और जुल्म व तादी से अपने आप को भी रोके और दूसरों के साथ भी इस जुल्म व तादी को तर्क करने पर ताउन करे, यानी खुद भी गुनाह से बचे और दूसरों को भी मोटिवेट करें कि वो भी गुनाहों से बचे रहें। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है। अल्लाह ताला हर उस शख्स को सजा देगा जो उसकी नाफरमानी करेगा और जराइम के इर्तिकाब की जसारत करेगा। बस हराम से बचो, ऐसा ना हो कि तुम उसकी दुनियावी या उखरवी सजा के मुस्तहिक बन जाओ। इन्हें तमाम अहकाम देने के बाद अल्लाह ताला आखिर में इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारो, यानी अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया है उनसे बचो और जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया है वो करो, और अगर तुम अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करोगे तो ये याद रखो कि वो शदीद अजाब, सख्त अजाब देने वाला है। चंद अहादीस देखते हैं लोगों की मदद के सिलसिले में। अपने भाई की मदद कर, खा वो जालिम हो खा मजलूम हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की सूरत में मदद करना ठीक है लेकिन जालिम होने की सूरत में कैसे मदद करें? फरमाया उसे जुल्म ना करने दो, जुल्म से रोक लो, यही उस वक्त की उसकी मदद है। जो मुसलमान लोगों से मिले जुले और दीन के हवाले से उनकी ईज़ाओं पर सब्र करे, वो उन मुसलमानों से बड़े अजर वाला है जो ना लोगों से मिले जुले और ना उनकी ईज़ाओं पर सब्र करे। जो शख्स किसी भली बात की दूसरे को हिदायत करे वो उस भलाई के करने वाले जैसा ही है, यानी वो एफर्ट्स लगा रहा है भलाई को फैलाने के लिए, बशर्ते कि वो खुद किसी गुनाह में मुलव्वस ना हो, तब उसको भली बात पहुंचाना ऐसे है जैसे वो खुद भला काम कर रहा है। जो शख्स हिदायत की तरफ लोगों को बुलाए उसे उन तमाम के बराबर सवाब मिलेगा जो क़यामत तक आएंगे और उसकी ताबेदारी करेंगे, लेकिन उनके सवाब में से घटा कर नहीं। यानी कोई बंदा नेक काम की तरफ लोगों को बुला रहा है और वो नेक काम कर रहे हैं तो इस बंदे को भी अजर मिलेगा और उनके अजर में कोई कमी नहीं आएगी। और जो शख्स किसी को बुराई की तरफ चलाए तो क़यामत तक जितने लोग उस बुराई को करेंगे उन सब का जितना गुनाह होगा वो सारा इस अकेले को होगा, लेकिन उनके गुनाह घटा कर नहीं। यानी इसी तरह कोई बंदा बुरे काम को फैलाकर चले गया और लोग बुरा काम करते रहे, तब क़यामत तक उसके नामा आमाल में गुनाह लिखे जाएंगे और उन गुनाहगारों के गुनाह में कोई कमी न की जाएगी। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। अल्लाह की निशानियों जैसे कुर्बानी के जानवर, सफ़ा मरवा, मुकाम इब्राहिम, हजर अस्वद वगैरह की बेहुरमती करना जायज़ नहीं। आज़िमीन हज का एहतराम और ताज़ीम करना लाजिम है। बाहमी रंजिश की वजह से किसी को बैतुल हराम से रोकना जायज़ नहीं। ज़्यादती करने वालों के साथ ज़्यादती ना करना इस्लाम की आला अखलाकी तालीम है। नेकी और तक़वे में बाहमी ताउन और गुनाह और ज़्यादती में अदम ताउन एक अहम मुआशरा सास दस्तूर है। अल्लाह ताला की पकड़ से डरते रहना चाहिए क्योंकि नाफरमानों को अल्लाह शदीद अजाब देने वाला है। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.